28واں پارہ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے، تفسحوا، کشادگی پیدا کرو، فی المجالس، مجلسوں میں، فافسحوا، تو کشادگی پیدا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ کریم کشادگی پیدا کریں گے تمہارے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جائے، انشزوا، اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو اٹھ جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ، اللہ کریم بلند کرے گا، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، والذین، اور وہ لوگ، اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا، درجات، درجے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالی، بما، ان چیزوں کی، تعملون، جو تم کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے مجلس کے بعض آداب سکھائے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم لوگوں سے کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو تم کشادگی کر لیا کرو۔ حاضرین کی نسبت اگر بیٹھنے کی جگہ تنگ ہو، مل مل کر اگر بیٹھا جائے تو کچھ جگہ میسر ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر تم اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے مجلس میں کشادگی پیدا کرو گے، ان کو جگہ دو گے، تو اللہ پاک تمہارے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ مطلب اس کا یہ ہے، کشادگی کا مفسرین نے لکھا کہ اللہ تمہاری تنگی دور کر کے اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ بخیلی نہیں کرنی چاہیے انسان کو کہ گھٹنا لگ جائے تو دوسرے کی طرف منہ بناتا یا منہ بسورنا شروع کر دے، تو کشادگی دوسرے کو بھی اگر جگہ مل جائے تو اللہ اس کی برکت سے تمہاری تنگیاں دور کریں گے، رزق میں اللہ وسعت عطا فرمائیں گے، اپنی رحمت اور مہربانی کے دروازے اللہ کھول دیں گے۔ لہٰذا مجلس میں ضرورت پڑے تو دوسروں کے لیے بھی بیٹھنے کی جگہ نکال لیا کرو۔ اگر سکڑ کر بیٹھنا پڑے تو اس سے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، اور نہ ہی کوئی یہ توہین امیز بات ہے کہ تمہیں کہا تھوڑا ساتھ ہو جاؤ تو ساتھ ہو جانا چاہیے۔ فرمایا اس تھوڑی سی تکلیف کا بھی اللہ تمہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری بات اس آیت میں فرمائی، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے۔ یہ ادب بتایا کہ کسی مجلس میں اتنا زیادہ نہ بیٹھو کہ جس کے پاس بیٹھے ہو یا جس کے گھر میں گئے ہو وہ تنگ ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے انسان کو خود موقع شناس ہونا چاہیے
کہ کتنی دیر بیٹھنے کا یہاں موقع ہے، مجلس کی صورتحال کیا ہے، جس کے پاس گئے ہیں اس کی طبیعت اور مزاج کو سمجھا جائے۔ انسان کو موقع شناس ہونا چاہیے کہ یہاں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، وقت کا تقاضا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو انسان کو دیکھنا چاہیے۔ چلو اگر خود نہیں اٹھا کوئی انسان، لیکن جب کہہ دیا جائے، کوئی اشارہ مل جائے گھر والے کی طرف سے، مجلس والے کی طرف سے، تو پھر ضرور اٹھ جاؤ، پھر وہاں نہ بیٹھو۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، پھر اٹھ جایا کرو، پھر اور کسی کا انتظار نہ کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، جو احکام اللہ نے دیے ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اہل ایمان اور اہل علم کے اللہ درجات بلند فرمائیں گے۔ ہے باتیں چھوٹی چھوٹی لیکن ان کی فضیلتیں بہت بڑی ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ ایمان والوں کو تم میں سے بلند کرے گا، اور جن کو اللہ نے علم دیا ان کو اللہ درجات عطا فرمائے گا۔ اگرچہ اہل علم یہاں پہ دو لوگوں کا ذکر کیا، ایک الذین آمنوا ایمان والوں کا، اور دوسرا اوتوا العلم جنہیں اللہ نے علم عطا کیا۔ اہل علم اور اہل ایمان، اگرچہ اہل علم جو ہیں وہ اہل ایمان میں داخل ہیں، کیونکہ اہل ایمان اہل علم جو علم والا ہوتا ہے وہ ایمان والا بھی ہے، تو اہل ایمان کے اندر یہ اہل علم داخل تھا۔ اس کو اللہ نے مستقل ذکر کیا، علم کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے، مستقل ذکر فرما کر اللہ نے ان کی شان کو بڑھا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، کشادگی پیدا کرو مجلسوں میں، فافسحوا تو کشادگی پیدا کیا کرو، یفسح اللہ لکم اللہ کریم کشادگی پیدا کریں گے تمہارے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب کہا جائیں اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اللہ کریم بلند کریں گے ایمان والوں کو تم میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بھی ہوا کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ ایمان کا ذکر کیا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اللہ تم میں سے جو نبی کی مجلس میں ایمان والا بندہ بیٹھا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرے گا۔ منافق لوگ یہاں سے رہ گئے، الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا درجے ہیں ان کے لیے۔ واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون خبیر جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول جب تم سرگوشی کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقدموا پس تم دے دو بین یدی نجواکم صدقہ اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ، ذالک خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَأَطْهَرُ اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہ پاؤ غریب ہو صدقہ نہیں ہے،
فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والے مہربان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہر آدمی آپ کا قرب چاہتا تھا، اس لیے منافقین بے فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں آ کر سرگوشیاں کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، اور یہ اس لیے منافق کرتے تھے کہ تاکہ لوگوں میں اپنی بڑائی جتلائیں کہ ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، صبح بھی شام بھی رسول اللہ سے ہماری سرگوشیاں ہوتی ہیں، راز کی باتیں ہوتی ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے حکم یہ دیا کہ جو آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہے تو اس سے پہلے صدقہ کرے، اور یہ ابتدا میں حکم آیا، یہ حکم وجوبی تھا، واجب تھا کہ نبی پاک سے سرگوشی کرنا جائز ہی نہیں جب اس سے پہلے صدقہ نہ کر دیا جائے۔ اور اس میں کئی فائدے ہیں کہ غریبوں کا بھی تعاون ہو جائے گا، صدقہ کرنے والے کا تزکیہ ہو جائے گا، مخلص اور منافق کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا، اس لیے کہ سرگوشی کرنے والوں کی کمی ہو جائے گی۔ ہاں جو غریب لوگ ہیں اللہ پاک نے فرمایا وہ اس قانون سے مستثنا ہیں۔ جب یہ حکم آیا منافقین نے یہ کام چھوڑ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقوں نے سرگوشی نہیں کی بخل کی وجہ سے۔ اب مال منافق کہاں خرچ کر سکتا ہے؟ منافق پر تو ایسے لگتا ہے پہاڑ سر پہ آ گیا۔ اور مال دینے کی باری آئی تو منافقوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی چھوڑ دی کہ اب صدقہ کون دے، اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ یہ حکم کیوں آیا کہ زیادہ سرگوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے یہ حکم آیا۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں اشفقتم میں جو دوسری آیت نمبر 13 ہے، اس میں اللہ نے صدقے کا وجوب ختم کر دیا، کیونکہ جس وجہ سے وہ حکم تھا وہ مصلحت حاصل ہو گئی۔ مقصود یہ تھا کہ اطاعت کا پتہ چلانا تھا کہ سرگوشی کا سد باب تھا جو حاصل ہو گیا۔ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی چھوڑ دی، لوگ احتیاط کرنے لگے تو اللہ نے حکم دوسرا نازل کر دیا کہ اب صدقہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی اب سرگوشی کر سکتے ہو۔ اگر تم خود استحباب کے طور پر نبی پاک سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب واجب نہیں ہے تمہارے اوپر۔ اگلی آیت اللہ پاک نے نازل کر کے اس صدقے کا وجوب ختم فرما دیا۔ فرمایا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے، ان تقدموا بین یدی نجواکم، کہ تم دے دو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پس جب تم نہ کر سکو، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کریم نے تم سے رجوع کر لیا، یعنی صدقے کی ادائیگی اللہ نے یہ جو شرط لگائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ ادا کرو، اللہ کریم نے شرط کو منسوخ کر دیا۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم سے رجوع کر لیا، یہ حکم واپس لے لیا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس تم نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ فرمایا تمہارا کام یہ ہے نماز قائم کرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ واللہ، اور اللہ تعالی، خبیر، باخبر ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو، اللہ کریم سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔
وآتوا الزکوٰۃ کا جو فرمایا کہ صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، تو ابھی موجودہ ریٹ صاحب نصاب کا جو ہے وہ 8,24,000 کچھ روپے ہیں۔ جس بندے کے پاس اتنی کیش ہو تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور اس سے نیچے جو ہے اس بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اس لیے 8,24,000 کچھ روپے بنتے ہیں موجودہ چاندی کے ریٹ کے حساب سے، چونکہ چاندی کا ریٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو یہ نصاب بھی پھر تبدیل ہوتا ہے، تو مالیت میں اور یہ 8.25 لاکھ روپیہ موجود ہو تو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہے۔